بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے ضروری جنگوں میں سے ایک، یہاں تک کہ قرآن جو دنیا کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو آج ایک مکمل کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسلمہ کذاب تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کیا، جس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کو شکست فاش کرتے گئے اور آخر ساروں کو ختم کر کے یمامہ مسلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں کی باقی ساری فوجیں عرب کے سارے بغاوتوں کو ختم کر کے اب صرف اسی یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی جنگ میں مسلمانوں کا مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں سامنے مسلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسلمہ آخر تھا کون، جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کے سب سے بڑی فوج 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی۔ مسلمہ کا تعلق ناجد مشرق سعودی عربیہ کے سب سے امیر خاندان سے تھا، اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری تعلیم رومی سلطنت کے شہر دمشق کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ حاصل کی، جس کی بعد وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ آیا، جو اس وقت عرب کے سب سے مضبوط قبیلوں میں سے تھا، اور آج بھی یہ قبیلہ عرب کا سب سے مضبوط قبیلہ ہے، کیونکہ سارے سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ جب مسلمہ شام سے واپس اپنے قبیلے آیا تو بہت جلدی اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سردار میں سے ایک بنا دیا، کیونکہ یہ ایسا تھا کہ آج کوئی ہارڈورڈ یا آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے چھوٹے سے گاؤں آئے۔ مسلمہ اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور ہو گیا، لیکن جب مسلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور تقریباً ہر سال ان مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی تھی، بدر، احد، خندق، لیکن آخر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت مضبوط ہونے لگی، اور کچھ ہی سالوں بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، اور عرب کے قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی جا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، جس کے بعد مسلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد ہمیں مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ اتنی چھوٹی چیز بھی مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا، تمہیں خلیفہ بنانا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ لوگ مدینے سے مایوس ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور واپس اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے ساروں کو جمع کیا اور انہیں جھوٹ کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے، مسلمہ نے اسلام کی بہت ضروری چیزوں کو ختم کر دیا، شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز قرار دے دیا، اور فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے نمازیں 5 کے بجائے 3 کر دی، اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے، اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز قرار دیا، اور قرآن کی آیات کو تبدیل کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کی۔ لوگوں نے جب مسلمہ کی آسان مذہب کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت قواعد دیکھے تو اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا مذہب ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو مسلمہ کیسے اتنے آسانی سے کامیاب ہو رہا تھا؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں تم سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو
تب بھی میں تمہارے خدا کو قبول نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل مخالف گیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خدا کو قبول کرنے لگا اور عرب کے سارے الٹے پلٹے رواجوں کو بھی قبول کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی جدوجہد کے آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا، جس میں اس نے کہا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے خط میں کہا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرات کبھی بھی نہیں تھی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائی، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں واضح طور پر حکم دیا کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی حکم دیا تھا کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ تو آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائے اور مسلمہ کو ختم کر دے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زین بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت ہوئی، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں، یہاں تک کہ خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی خیموں میں تھی۔ واضح طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج یہ جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی فوج سیدھا مدینے پر حملہ کرے گی۔ اب جب اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا، خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو قتل کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے کمانڈر خالد بن ولید اور کچھ اور باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگا اور بھاگ کر آخر ایک باغ میں پہنچا جو چاروں طرف سے دیواروں میں گھیرا ہوا تھا۔ وہاں مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کو لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلے دشمن کی طرف بڑھے اور اس دن قیادت کی عظیم مثال قائم کی۔ مسلمہ کی فوج جب اب قلعے کے اندر محفوظ تھی تو بہت کوششوں کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں گھس سکتے تھے، تو آخر ایک صحابی برہ بن مالک نے کہا کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کے اس طرف پھینک دے تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن خالد بن ولید اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی، لیکن برہ بن مالک کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے کسی طرح انہیں دیوار کی دوسری سائیڈ پر پہنچا دیا اور انہوں نے بہت ہی بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو قتل کرنے لگے۔
یہ سب دیکھ کر مسلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسا تھا جو اس جنگ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ کسی طرح مسلمہ کو مار سکے، جس کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن اس اتنے سخت دکھ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وحشی کو معاف کر دیا، لیکن انہیں یہ کہا کہ کبھی بھی میرے سامنے مت آنا۔ تو اب وحشی اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں مصروف تھی، وحشی سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسلمہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسلمہ پر پھینک دیا، اور اسی طرح مسلمہ مر گئے، اور اس طرح نجد کا یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی باقی فوجوں نے بھی ساری بغاوتوں کو ختم کر دیا۔ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے، اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر آہستہ آہستہ ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کی ترتیب کے بارے میں اختلاف میں پڑ جائے اور بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو جائے، کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کئی پر لکھا ہوا تھا، اور ایسے مکمل جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا کہ ہمیں قرآن کو صحیح ترتیب کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ پڑھ سکے، اور اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو صحیح ترتیب کے ساتھ اور ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔